میں نے یہ رائٹ ارن کیا ہے کہ میں ایک سوال عورتوں سے کروں. آپ لوگوں کو عقل نہیں ہے کہ سارے مذہب آپ کے خلاف ہیں؟ آپ لوگ مردوں سے زیادہ دھرم مانتے ہیں. پرابلم یہ نہیں ہے، پرابلم میں بتاتا ہوں کیا. انہیں اچھا پتی نہیں ملتا اس لیے اچھا بھگوان ڈھونڈتی ہیں. ہر دھرم دنیا اینٹی ویمن، وہ عورتوں کو سیکنڈری سمجھتا ہے. ہر ریلیجن میں بیوی کو ایک سپورٹنگ کاسٹ میں لیا گیا ہے. آپ دشمنی کرتے ہیں اپنے بچوں سے بھی. ان سے 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں اس کے فرحان کے، وہ ہاسپٹل میں جو فارم تھا اس میں ایک ہوتا تھا ریلیجن، اس کے آگے اس نے بغیر کسی تکلیف کے یا کوئی ریولوشنری بنے بغیر ناٹ اپلیکیبل لکھا. تو میرے بچے ٹوٹلی اے ریلیجس ہیں، ٹوٹلی. انہوں نے اپنی زندگی میں گھر میں کوئی ریلیجس بات دیکھی نہیں. مجھے یاد ہے فرحان 8 سال کا تھا، اور 8 سال کا بچہ بہت بڑا بچہ ہوتا ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہوتا گھٹنوں پہ چل رہا ہے. ون ڈے ہی کیم بیک فرام دا اسکول، مجھے اتنا کلیئرلی یاد ہے. تو وہ میرے پاس آیا بہت ہی حیرت سے سیدھا، آر وی مسلمس؟ دیکھیے جو آپ نے سوال کیا، اکثر اسکیپٹکس اور ایتھیسٹک مائنڈ سیٹ رکھنے والے اگنوسٹکس یا ملحدین کی جانب سے اس قسم کے اعتراضات اسلام پر کیے جاتے ہیں، اسلام کی فقہی جزیات کو بنیاد بنا کر. آپ نے یہ کہا ہے کہ ہم مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے کہ تاریخ انسانی میں عورت کو جو مقام و مرتبہ اور جو حقوق اسلام نے دیے ہیں وہ کوئی اور نہ دے سکا. اگر یہ بات درست ہوتی تو مین سلوٹر کی صورت میں عورت کی دیت مرد کی بنسبت آدھی کیوں رکھی گئی ہے؟ یعنی قتل خطا کی صورت میں اگر عورت غلطی سے قتل ہو جاتی ہے تو اس کی دیت کی مقدار 50 اونٹ ہے، اور اگر مرد قتل ہوتا ہے تو اس کی دیت کی مقدار 100 اونٹ ہے. تو مین سلوٹر کی صورت میں پینلٹی کے طور پر مرد کے بلڈ منی کی ویلیو عورت سے دگنی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام میں مرد کی بنسبت عورت کا مقام آدھا ہوا. اس اعتراض کا تسلی و تشفی بخش جواب عنایت فرمائیں. دیکھیے جب اسی مسئلے کی اصل حکمتوں اور مصلحتوں کو آپ سمجھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام نے اسی مسئلے کی روشنی میں عورت کو کس قدر بلند و بالا اور عرفہ و اعلیٰ مقام پر فائز کیا ہے. یہ ناقدین کی کم عقلی ہے، ان کی کج فہمی ہے، ان کی خام خیالی ہے. وہ نہ اس مسئلے کی حقیقت کو سمجھ پائے نہ اس کی حکمت کو سمجھ پائے. قتل خطا میں قصاص کا حکم نہیں ہے، صرف دیت ہے. اگر مرد ہو تو مقدار دیت 100 اونٹ ہے، اور عورت کے قتل میں اس کی دیت کی مقدار مرد کی دیت کا نصف ہے، یعنی 50 اونٹ ہے. اور اس پر تمام صحابہ کرام علیہم رضوان اور مذاہب اربعہ کا اجماع ہے. دیکھیے قرآن کریم میں سورۃ النساء میں اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا. فرمایا جس نے کسی مسلمان کو بغیر ارادے کے غیر ارادی طور پر بلا قصد قتل کر دیا تو اس پر لازم ہے کہ وہ ایک مسلمان غلام یا باندی کو آزاد کرے اور اس کے وارثوں کو دیت ادا کی جائے گی، سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں. اور اس پر متعدد احادیث پیش کی جا سکتی ہیں. امام بیہقی نے السنن الکبریٰ میں روایت فرمایا ہے عن معاذ بن جبل عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال دیت المرأة نصف دیت الرجل. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کی دیت کی مقدار مرد کی دیت کا نصف ہے. اسی طرح سنن النسائی اور سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بطور خطا قتل کر دیا جائے اس کی دیت 100 اونٹ ہے. اور دیگر احادیث سنن النسائی کی حدیث ہیں، سنن الدارقطنی کی حدیث اور مصنف عبد الرزاق کی حدیث کی روشنی میں فقہاء کرام نے اس بات کو ثابت کیا ہے اور اس پر اجماع نقل کیا ہے. یہ مسئلہ اجماعی ہے کہ عورت کی دیت کی مقدار مرد کی دیت کا نصف ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صریح احادیث کے علاوہ سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ارشاد بھی سماعت فرما لیں. السنن الکبریٰ میں امام بیہقی رحمہ اللہ روایت فرماتے ہیں عن علی رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال دیت المرأة علی النصف من دیت الرجل فی الکل. تو ابتداءً میں اس بات کی تنقیح کرنا چاہوں گا کہ اس بات پر تو مذاہب اربعہ کا اجماع ہے کہ عورت کی دیت کی مقدار مرد کی دیت کا نصف ہے. یہی موقف سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کا اس بات پر اجماع ہے. امام ابن قدامہ رحمہ اللہ المغنی میں ارشاد فرماتے ہیں قال ابن المنذر وابن عبد البر اجمع اہل العلم على ان دیت المرأة نصف دیت الرجل.
الامام ابو بکر محمد بن ابراہیم بن المنذر اور الحافظ محمد بن عبد البر نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس بات پر اہل علم کا اجماع ہے کہ عورت کی دیت کی مقدار مرد کی دیت کا نصف ہے. وقال الشافعي في لم أعلم مخالفا من أهل العلم قديما ولا حديثا في أن دية المرأة نصف دية الرجل وذلك 50 من الإبل. امام شافعی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے لم اعلم مخالفا من اہل العلم قدیما ولا حدیثا، میں نے قدیم اور جدید اہل علم میں سے کسی کو اس بات سے اختلاف کرتے ہوئے نہیں پایا، یعنی کسی کو اس بات کا مخالف نہیں پایا کہ عورت کی دیت کی مقدار مرد کی دیت کا نصف ہے اور وہ 50 اونٹ ہیں. یہ امام شافعی رحمہ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں. یہ آپ تمام مذاہب کے اقوال سماعت فرما لیں. اسی طرح امام قرطبی رحمہ اللہ نے الجامع لاحکام القرآن میں اس بات پر علماء کا اجماع نقل کیا ہے کہ عورت کی دیت کی مقدار مرد کی دیت کا نصف ہے. اور اسی طرح الانصاف میں علاء الدین ابو الحسن علی بن سلیمان المرداوی الحنبلی وہ بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت کی دیت کی مقدار مرد کی دیت کا نصف ہے اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. اور اسی طرح شوافع کے دیگر علماء محرر مذہب امام شافعی رحمہ اللہ الامام النووی رحمہ اللہ روضۃ الطالبین میں ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت کی دیت کی مقدار مرد کی دیت کا نصف ہے. اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عورت کی دیت مرد کی دیت کا نصف ہے. اور احناف کی تمام کتب فقہ میں یہ عبارات موجود ہیں، آپ کو بڑی آسانی سے یہ تمام عبارات مل جائیں گی. بدائع الصنائع میں الامام الکاسانی الحنفی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بات پر تو تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کا اجماع ہے. میں ان متشککین اور ملحدین اور ان اگنوسٹکس کے اعتراضات کے جوابات دینے سے قبل سب سے پہلے اس بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ کچھ ایسے اپولوجیٹکس مسلم اسکالرز بھی ہوتے ہیں جو خود احکام اسلام کی حکمتوں، مصلحتوں، ان کی حقیقتوں تک رسائی حاصل نہیں کر پاتے، خود چونکہ وہ ان مسائل پر عمیقانہ نگاہ نہیں رکھتے، اور پھر چند غیر مسلموں کو، ملحدین کو خوش کرنے کے لیے چند شاذ اقوال کی بنیاد پر اسلام کے اصل مسائل کو ہی بدل دیتے ہیں. ہم ان کی نیت پر شک نہیں کرتے، وہ کسی کو دین اسلام کی طرف راغب کرنے، دین اسلام کی طرف مائل کرنے، انہیں قائل کرنے کی نیت سے بھی، انہیں متاثر کرنے کی نیت سے بھی ممکن ہے کہ وہ کسی اچھی نیت کی بنیاد پر یہ دعویٰ کر رہے ہوں کہ کہیں کو غیر مسلم یہ نہ سمجھ لے کہ اسلام میں عورت کا مقام نصف انسان کا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کو متاثر کرنے کے لیے اسلام کے اجماعی مسائل کو ہی بدل دیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہیں اور اجماعی امت اور اجماعی صحابہ کرام علیہم رضوان سے ثابت ہیں، جس پر تمام امت کا مذاہب اربعہ کا اجماع ہے. فقط کسی غیر مسلم کو قائل کرنے کی نیت سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام میں مرد کی دیت اور عورت کی دیت میں فرق ہی نہیں ہے. قتل خطا کی صورت میں عورت کی دیت کی مقدار مرد کی دیت کا نصف نہیں ہے، برابر ہیں. یہ دعویٰ تو انسان کو مبتدع بنا دیتا ہے، یہ بدعہ ہے، یہ بدعت ہے، گمراہی ہے، سراسر اسلام کے اجماعی مسائل سے انحراف ہے. اگر ہم خود سمجھ نہیں پا رہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اسلام کے احکام ہی کو بدل دیں گے. وہ ہے نا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق. خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. حلقۂ شوق میں وہ جرت اندیشہ کہاں، آہ محکومی و تقلید و زوال تحقیق. ہند میں حکمت دین کوئی کہاں سیکھے، نہ کہیں لذت کردار نہ افکار عمیق. تو اس لیے میں نے سب سے پہلے اس بات کی وضاحت کر دی کہ یہ مسئلہ اجماعی ہے. یاد رکھیں اس میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا. ہاں آپ کہیں سے کوئی شاذ قول اٹھا لیں تو ان کا کوئی اناملس اقوال کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. قرآن و سنت، اجماع صحابہ اور مذاہب اربعہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ عورت کی دیت کی مقدار مرد کی دیت کا نصف ہے. تو اب جب اس بات کی وضاحت ہو گئی تو اب آئیے آپ کے ایکچوئل کوسچن کے جواب کی طرف میں آتا ہوں. دیکھیے اسلامی قوانین اور شریعت مطہرہ کے حوالے سے لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے والے ان تمام نام نہاد اور ان سو کالڈ انلائٹن روشن خیال ایتھیسٹک مائنڈ سیٹ رکھنے والوں سے صرف اتنا پوچھیے گا آپ کہ قتل خطا کی صورت میں مقتول مرد کی دیت جو 100 اونٹ مقرر کی ہے اسلام نے، کیا وہ 100 اونٹ مرد اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا؟ وہ ملیں گے کس کو؟ وہ دیے کس کو جائیں گے؟ یا وہ جو عورت قتل ہوئی ہے کیا وہ 50 اونٹ اپنے ساتھ آخرت میں لے کر جائے گی؟ یا جو ان 50 اونٹوں کی قیمت ہے وہ اس مقتولہ عورت کی قبر میں اس کے ساتھ دفن کر دی جائے گی؟ دونوں صورتوں میں وہ قیمت دی کسے جائے گی؟ یہ جو مرد خطأ قتل ہوا ہے نا، تو یہ 100 اونٹ یعنی پوری دیت، اس کی تمام قیمت یہ مرد اپنے ساتھ قبر میں نہیں لے جائے گا. بیشتر صورتوں میں یہ قیمت اس کی بیوہ کو ملے گی. غور کیجئے اس بات پر. اگر عورت قتل ہوئی ہے تو وہ 50 اونٹ اپنی قبر میں اپنے ساتھ لے کر نہیں جائے گی، نہ اس کی قیمت اپنے ساتھ لے کے جائے گی. وہ نصف دیت، وہ 50 اونٹ یا ان 50 اونٹوں کی قیمت اس کے ہسبینڈ کو دی جائے گی.
مرد قتل ہوا تو 100 اونٹ اس کی بیوی کو ملیں گے، عورت قتل ہوئی تو 50 اونٹ بیشتر صورتوں میں اس کے خاوند کو ملیں گے۔ اب بتائیے کہ زیادہ فائدہ کس کو پہنچا، مرد کو یا عورت کو؟ بھائی اکثر صورتوں میں مرد اگر خطأ قتل ہوا، غلطی سے قتل ہوا، تو عورت کو 100 اونٹ مل رہے ہیں، اور قتل خطا کی صورت میں اگر عورت قتل ہوئی تو مرد کو 50 اونٹ مل رہے ہیں۔ کس کا فائدہ زیادہ ہے؟ یہاں ظاہری طور پر تو عورت کو دگنا فائدہ مل رہا ہے، مرد کو نصف مل رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں عورتوں پر ظلم ہوتا ہے، ان کی حق تلفی ہو رہی ہے۔ اسلام میں مرد کی بنسبت عورت کو نصف مقام ملا ہے، عورت تو نصف انسان ہے، والعیاذ باللہ۔ کاش کہ آپ اسلام کی اصل حکمتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے اور اسلام کو بدلنے کی بجائے خود کو بدلتے۔ اس کی اصل حکمت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ دیکھیے جب کوئی مرد قتل ہوتا ہے نا تو مقتول کے گھر کے افراد کو بہت بڑا مالی نقصان پہنچتا ہے، تو یہ جو دیت ہے نا یہ ایک طرح اس مالی نقصان کا ازالہ کرتی ہے۔ اسلام میں گھر کے اخراجات، گھر چلانا اور عورت کے نان نفقہ اور بچوں کی تمام ذمہ داری، تمام تر کمائی کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ وہ مرد ہوتا ہے۔ عورت کی بنسبت مرد کی موت کے بعد فائنینشلی، اقتصادی طور پر خاندان کو زیادہ نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ جس نے محنت و مزدوری کر کے، ملازمت کر کے یا کاروبار کر کے گھر کے اخراجات چلانے ہیں، گھر کا خرچہ اٹھانا ہے، جب وہی قتل ہو گیا ہے تو اب گھر میں روٹی کون لائے گا؟ تو اس لیے قتل خطا کی صورت میں جو مرد قتل ہوا ہے اس کی دیت اسلام نے 100 اونٹ مقرر کی ہے، اور وہ 100 اونٹ یا اس کی قیمت اس کی بیوہ کو ملے گی۔ اور اگر خطأً عورت قتل ہوئی ہے تو بچوں کی پرورش کے لیے، گھر کا خرچہ اٹھانے کے لیے خاوند زندہ ہے، لہٰذا اس مقتولہ خاتون کی دیت 50 اونٹوں کی قیمت اس کے خاوند کو ملے گی، کیونکہ جو گھر چلانے کا ذمہ دار ہے، گھر کے افراد کی ذمہ داری جسے دی گئی ہے، بچوں کی پرورش کا جو ذمہ دار ہے، وہ مرد ابھی گھر میں زندہ ہے، تو یہاں اس زندہ مرد کو کم مل رہا ہے، اور اگر مرد قتل ہوا ہے تو عورت کو مرد سے دگنا مل رہا ہے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر انہی باتوں کو معیار بنا لیا جائے تو حقوق نسواں والے نہیں، حقوق مردوں والوں کو پھر احتجاج کرنا چاہیے کہ مردوں کی حق تلفی ہو رہی ہے، والعیاذ باللہ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے ایسا حسین توازن برقرار رکھا ہے، اور ایسے بیلنسڈ احکام ہیں اسلام کے، کسی کی حق تلفی نہیں ہو رہی۔ اب کسی نادان کے ذہن میں یہ وسوسہ بھی پیدا ہو سکتا ہے، یہاں ایک اور اعتراض بھی کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی عورت خود گھریلو اخراجات کی کفیل ہو، عورت خود کام کرتی ہو، اس کا اپنا کوئی کاروبار ہو، اس کا کوئی اپنا بزنس ہو، یا گھر کا تمام خرچہ خود عورت ہی اٹھاتی ہو، اگر ایسی امیر عورت خطأ قتل ہو جائے تو کیا اس کی دیت پوری ہوگی، یعنی 100 اونٹ ہوگی؟ تو یاد رکھیے اگر عورت مالدار بھی ہو، اس کا اپنا کاروبار بھی ہو، وہ ملازمت کرتی ہو، تو بھی اسلام نے عورت کو یہ آزادی دی ہے، یہ فریڈم عورت کو حاصل ہے اسلام میں کہ وہ اپنی دولت اپنے گھر پر خرچ کرے یا نہ کرے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، وہ اس حوالے سے آزاد ہے۔ اگر وہ اپنی ویلتھ اپنی فیملی پر خرچ کرتی ہے، اپنے بچوں پر خرچ کرتی ہے، گھر چلانے میں مدد کرتی ہے، یہ اس کی طرف سے اس کے خاوند پر احسان ہے۔ She is doing a favor upon her husband. She will be rewarded for that. She has an additional reward for that. This is not her responsibility. If she is spending on her children, on her family members, then Allah Jalla wa Ala will bless her with extra reward. Even if she has her own business, she has a lot of wealth, she won't be held accountable for not feeding her children. کیونکہ یہ اس عورت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اسلام نے اس کو یہ رسپانسبلٹی نہیں دی۔ اگر وہ مالدار عورت اپنے بچوں پر خرچ کرتی ہے تو اس کو اس کا ثواب ملے گا، وہ اپنے خاوند پر احسان کر رہی ہے۔ اسلامکلی the man is still responsible. شریعت مطہرہ میں ذمہ داری اس مرد پر ہی عائد ہوتی ہے، تو ایسی عورت اگر قتل خطا کی صورت میں مر جاتی ہے تو چونکہ وہ گھر کا خرچہ اٹھانے کی ذمہ دار تو نہیں تھی نا، تو اس صورت میں بھی اس کی دیت 50 اونٹ ہی ہوگی۔ وہ تو ایک نیکی کے جذبے سے اپنے خاوند کی مدد کر رہی تھی، وہ ثواب کما رہی تھی، اور اگر ایسی مالدار خاتون کا خاوند قتل ہو جاتا ہے تو چونکہ اسلام نے اس کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے، وہ ذمہ دار تھا، تو اس کی دیت 100 اونٹ ہی ہوگی، جو کہ بیشتر صورتوں میں اس کی بیوہ اس عورت کو ہی ملیں گے، وہ اگرچہ بہت بڑی اس کا بڑا کاروبار ہو، بزنس ہو، بہت مالدار خاتون ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی اسے 100 اونٹ یا 100 اونٹوں کی قیمت ملے گی۔ یعنی اسلام میں تو عورت کی ہر صورت میں موجیں ہیں۔ کبھی آپ نے اس بات پر غور کرنے کی کوشش کی کہ اسلام عورت کو کس قدر پروٹیکشن مہیا کرتا ہے؟ اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ اسلام میں مرد اور عورت انسان اور مسلمان ہونے کی صورت میں مساوی ہیں، برابر ہیں، باقی اپنی ضرورتوں، اپنی خلقت، اپنے جسمانی اعضاء کے طور پر، اپنی کریشن، اپنے ایگزسٹنس کے اعتبار سے دونوں میں مختلف امور میں فرق پایا جاتا ہے، اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ چونکہ اس دور میں عورتیں ملازمت کرتی ہیں، نوکری کرتی ہیں، بزنس کرتی ہیں، لہٰذا ان کی دیت مردوں کی دیت کے برابر ہونی چاہیے، تو یاد رکھیے یہ ایسے امور نہیں ہوتے کہ جن کی بنیاد پر اسلام کی جانب سے مقرر کردہ دیت کو بدلا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک مرد ہنرمند ہے، محنت و مزدوری کرنے والا ہے، شب و روز محنت کر کے بچوں کے لیے روزی کماتا ہے، اور دوسری جانب ایک اور مرد ہے جو بے ہنر ہے، انتہائی سست انسان ہے اور انتہائی بیکار قسم کا شخص ہے، سارا دن گھر میں بیٹھا رہتا ہے، کوئی کام کاج نہیں کرتا، نکما انسان ہے، ان
دونوں کی دیت برابر کیوں ہے، مساوی کیوں ہے؟ ہاں سمجھ رہے ہیں نا کہ اگر ایسے امور دیت کی مقدار پر اثر انداز ہوتے تو پھر محنت و مزدوری یا کاروبار کرنے والے ہنر مند اور بے ہنر اور بیکار شخص کی دیت مساوی نہ ہوتی۔ اللہ جل وعلا ہمیں قرآن کا حقیقی فہم عطا فرمائے۔ ابھی تو میں نے یہاں چند حکمتیں بیان کیا، اس میں بے شمار حکمتیں ہیں، لیکن ان مسائل کی حقیقت اور ان کی حکمتوں کو نہ سمجھنے کی بنیاد پر ایک ایکسٹریم تو وہ ہے جنہوں نے اسلام پر اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ اسلام میں عورت کا مقام مرد کی بنسبت نصف ہے، اور دوسری ایکسٹریم ان اپالوجیٹکس، ان نادانوں کی ہے کہ جنہوں نے چند شاذ مرجوح اور مردود اقوال کی بنیاد پر صحابہ کرام علیہم رضوان اور مذاہب اربعہ کے اس اجماعی موقف ہی کا انکار کر دیا، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اسلام میں عورت کی دیت کی مقدار مرد کی دیت کے برابر ہے، ان میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، جبکہ عورت کی نصف دیت کا مسئلہ اجماعی ہے۔ اس پر صحابہ کرام علیہم رضوان اور مذاہب اربعہ کا اجماع ہے، اور اس کا انکار گمراہی ہے۔ یاد رکھیے جو صحابہ کرام علیہم رضوان کا اجماع ہوتا ہے نا، اگر صحابہ کرام علیہم رضوان کا اجماع قولی ہو تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا قولی اجماع احادیث متواترہ کی طرح قطعی ہوتا ہے، اور ایسے اجماع کے انکار کو علماء نے کفر قرار دیا ہے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایسا اجماع جس میں بعض صحابہ کرام علیہم رضوان کی نص ہو اور بعض کا سکوت ہو، جسے اصطلاح میں صحابہ کرام علیہم رضوان کا اجماع سکوتی کہتے ہیں، وہ بھی قطعی ہوتا ہے، لیکن وہ ایسا قطعی نہیں ہوتا کہ جس کا انکار کفر ہو۔ اجماع سکوتی کا منکر کافر نہیں ہے، وہ ضال ہے، وہ مبتدع ہے، وہ گمراہ ہے، بد مذہب ہے۔ اس لیے عوام تو عوام، بہت سارے اہل علم کے لیے بھی احتیاط انتہائی ضروری ہے ان مسائل میں۔ جو چند حکمتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو ان کی بنیاد پر ہم دین اسلام کے اصولوں کو ہی بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، احکام کو ہی بدل دیتے ہیں، جبکہ حکمتوں کی بنیاد پر احکام کو نہیں بدلا جا سکتا۔ امام شاطبی فرماتے ہیں نا، ان الاحکام تدور علی العلل وليس علی الحکم، احکام کا مدار علتوں پر ہوتا ہے، حکمتوں پر نہیں ہوتا۔ بہت ساری حکمتیں ایسی ہوتی ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ کون ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم اللہ جل وعلا کے تمام احکام کو بھی سمجھتے ہیں اور ان تمام احکام کی حکمتوں کو بھی سمجھتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے ہمارے لیے؟ کسی کے لیے بھی کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ میں نے اپنے ماضی کے لیکچرز میں آج سے 10-12 سال پہلے اس بات پر بہت تفصیلی کلام کیا ہے، غالباً فلسفہ احکام کے ٹائٹل سے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی ملحد غیر مسلم شریعت مطہرہ کے چند احکام پر انگشت تنقید اٹھاتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ میں اللہ جل وعلا کے وجود کو نہیں مانتا، یا میں اسلام کو اس لیے نہیں مانتا کہ اسلام کے فلاں مسائل میرے سمجھ میں نہیں آتے، شریعت مطہرہ کا فلاں مسئلہ میرے لیے غیر معقول ہے اور انصاف کے اصولوں کے خلاف ہے، یا اسلام کے حوالے سے کی جانے والے تمہاری کلیمز اور تمہارے دعوے میں اور فلاں فقہی جزیات میں مجھے تضادات اور کنٹرڈکشنز نظر آتی ہیں، حکمتوں کو سمجھنے سے قاصر ہوں، اس لیے میں اسلام ہی کا انکار کرتا ہوں اور اللہ جل وعلا کے وجود ہی کو نہیں مانتا۔ تو ایسے ایتھیسٹک مائنڈ سیٹ رکھنے والے، ایسے ملحدین، ایگنوسٹکس یا اسکیپٹکس کے ساتھ فقہی جزیات اور ان کی حکمتوں کی بنیاد پر گفتگو کا آغاز کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے لوگوں سے گفتگو کا آغاز سب سے پہلے اللہ جل وعلا کے وجود پر کرنا چاہیے کہ اللہ جل وعلا کے وجود پر ہمارے پاس کیا کیا دلائل ہیں، اور ان کے پاس عدم وجود باری تعالیٰ پر کیا کیا دلائل ہیں، اور اس میں وہ پلینٹفس ہیں، وہ مدعی ہیں، عدم وجود باری تعالیٰ پر دلیل وہ پیش کریں۔ ہمیشہ مدعی، کلیمنٹس، پلینٹفس انہی کو بنائیے۔ اس پر میں اپنے ماضی کے لیکچرز میں بہت تفصیلی کلام کر چکا ہوں کہ اگر ہم اللہ کے وجود پر دلیل دے رہے ہیں تو ہم ان پر احسان کر رہے ہیں، ہم ان پر فیور کر رہے ہیں، وہ پلینٹفس ہیں، وہ کلیمنٹس ہیں، ہم ڈیفینڈنٹس ہیں۔ سو ایسے منکرین سے گفتگو کا آغاز ہمیشہ اللہ جل وعلا کے وجود پر کیجئے، اللہ جل وعلا کا وجود اور اللہ جل وعلا کی ذات اور صفات پر کلام کیجئے۔ جب وہ اللہ کے وجود کو مان لیں گے اور اللہ کی صفات کو مان لیں گے، اس بات کو تسلیم کر لیں گے کہ اللہ جل وعلا علیم ہے، اللہ جل وعلا حکیم ہے، اللہ جل وعلا خبیر ہے، اللہ جل وعلا سب حکمتوں کو جانتا ہے، جب وہ اللہ جل وعلا کی لازوال قدرت کو مان لیں گے، اللہ کی ان لمیٹڈ پاور کو مان لیں گے، اللہ کی عظیم صفات کو مان لیں گے، تو پھر وہ الٹیمیٹلی اللہ جل وعلا کی حکمتوں کو بھی تسلیم کر لیں گے، کیونکہ وہ اللہ کو الحکیم مانتے ہیں، اس کی صفات کو مانتے ہیں، اور اپنی کم فہمی کی بنیاد پر اپنے علم کی لیمیٹیشنز اور اپنے ریسٹرکٹڈ نالج کو تسلیم کرتے ہوئے اللہ جل وعلا کی حکمتوں کو بھی الٹیمیٹلی تسلیم کر لیں گے، کیونکہ وہ اللہ کو الحکیم مانتے ہیں۔ اب اس گفتگو میں چونکہ ہماری ٹارگٹ آڈینس غیر مسلم ہیں یا اسکیپٹکس ہیں یا ایگنوسٹکس ہیں یا ایتھیسٹس ہیں، لہٰذا میں بہت تفصیل سے کلام نہیں کر رہا ہوں، وگرنہ یہ جو چند شاذ اقوال کی روشنی میں، چند مرجوح قسم کے ریجیکٹڈ انوملس اقوال کی بنیاد پر اجماعی کنسنچول میٹرز میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان مسائل میں بہت تفصیل سے ان کا علمی رد کیا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت چونکہ ہمارا ہدف، ہمارا مقصود منکرین اسلام کا جواب ہے، تو اس مختصر وقت میں یہی کافی ہے۔ اور جو لوگ اپنے طور پر اچھی نیت سے بھی ملحدین کو خوش کرنے کے لیے اسلامی اجماعی مسائل کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے یہ گزارش ہے کہ
کہ اتنی محنت اگر آپ اسلام کے مسائل کی حقیقت اور ان کی حکمتوں کو سمجھنے میں کرتے تو غیر مسلم آپ کی خود اعتمادی، آپ کی وثوق، آپ کے یقین اور آپ کے تسلط سے متاثر ہو کر اسلام کی حکمتوں کو بھی سمجھتے اور اسلام قبول بھی کر لیتے۔ یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ اکثر وہ مسائل جن کو بنیاد بنا کر ملحدین غیر مسلم اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، اگر قرآن و سنت کی حکمتوں کا فہم رکھنے والا کوئی حقیقی عالم اگر انہی مسائل کی اصل حکمتوں کو سمجھ کر احسن طریقے سے سمجھائے اور ان کی لاجیکل ریزنز کو بیان کرے تو انہی مسائل کی حکمتوں سے متاثر ہو کر وہی غیر مسلم اسلام قبول کر لیں۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ دوسری طرف ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے احساس کمتری کے مارے یہ عرب دنیا کے بیچارے نام نہاد مسلم انہی فقہی جزیات کو بنیاد بنا کر الہاد اور دہریت سے متاثر ہو کر کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں اسلام کی حکمتیں سمجھ میں نہیں آتی، بھئی یہ illogical باتیں ہیں، irrational باتیں ہیں۔ I don't believe in these Islamic rulings, they don't make sense to me, I find a lot of contradictions in them. How many true scholars of Islam have you approached? How many people have you met? Just because you have failed to understand the legal rulings of Al-Islam or the wisdoms of the juristic principles of Al-Islam, and because of your arrogance you're not willing to meet the ulama, the true scholars of Al-Islam, that doesn't mean that there are no explanations and there are no scholars. جب تم نے اہل علم سے پوچھنے کی کوشش ہی نہیں کی اور سوشل میڈیا کے کسی پلیٹ فارم پر کسی ایتھسٹ کی بات سن کر، کسی ملحد کی چند باتیں سن کر اپنی کم فہمی، کم علمی اور کم عقلی کی بنیاد پر ان کی چند باتوں سے متاثر ہو کر اسلام کے احکام ہی کا انکار کر دیا اور ان پر ناز کر رہے ہو اور ان اللہ کے دشمنوں کی آئیڈیالوجیز کو پروموٹ کرنے پر ناز کر رہے ہو، مٹاتے ہیں وہ ہم کو تو اپنا کام کرتے ہیں۔ حیرت تو مجھے ان پر ہے جو اس مٹنے پہ مرتے ہیں۔